السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے پکڑا، الاجرا، خاص بچھڑا، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے جو زیور کا بچھڑا بنوایا تھا ان کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ سینالہم، جلد پہنچے گا ان کو، غضباً، غصہ، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ، اور پہنچے گی ان کو ذلت، فی الحیات الدنیا، بیچ اس خاص دنیا کی زندگی کے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا، ان پر اپنا قہر اور غضب نازل کرے گا اور ان کو ذلیل کرے گا۔ جو لوگ دنیا میں جو ہے شرک قائم کرتے ہیں، اور یہاں بنی اسرائیل کے ان لیڈروں کا ذکر ہے جو آگو تھے، لیڈر تھے، رہنما تھے، جنہوں نے جو ہے یہ کام جو ہے کروایا، کہ زیور سے جو ہے زرگر سے جو ہے زیور کا بچھڑا بنوایا، اور پھر جو ہے قوم کو کہا کہ اس کی عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں عذاب پہنچے گا، اللہ کا غضب پہنچے گا اور ذلت پہنچے گی۔ تو کیا عذاب پہنچا ان کو کہ آگے سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جن لوگوں نے یہ بچھڑا آگے بڑھ کر رہنما لیڈر بن کر جو ہے بنوایا تھا، ان سب کو قتل کر دو۔ جس طرح پیچھے جو ہے ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب یروشلم میں شہر میں داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ جب تم شہر کے دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اور زبان پر حطۃ کا لفظ جو ہے کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے، یہ کہہ کر تم نے یروشلم شہر میں داخل ہونا۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس لفظ کو جو ہے حطۃ کو ہنطۃ بنا دیا، نون کا اضافہ کر کے حطۃ کے معنی اے اللہ ہمیں بخشش عطا فرما، انہوں نے بنا دیا نون کا اضافہ کر کے ہنطۃ، یا اللہ ہمیں گند عطا فرما۔ یہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے ہنطۃ کہا تھا ان پر پھر آسمان سے طاعون کی بیماری آئی تھی اور وہ اس بیماری میں ہلاک کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا انتقام جو ہے وہ جلد لے لیتے ہیں۔ واللہ سریع العقاب، واللہ سریع الحساب، واللہ سریع العقاب، اللہ جو ہے بدلہ سزا جو ہے وہ بہت جلد دیتا ہے مجرم کو، تاکہ جو ہے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ جتنا زیادہ کسی ظالم کو جو ہے جتنی جلدی سزا ملے گی اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کی جلدی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر لٹکایا جائے گا جرم کو، انصاف کو، تو پھر جو ہے انصاف نہیں ہوگا بلکہ مذاق بن جائے گا، اور مجرم جو ہے وہ حوصلے والا، اس کو اور زیادہ حوصلہ ملے گا کہ پہلے میرا کیا بگڑ گیا ہے، اب کیا بگڑے گا، میں پھر کر لوں گا یہی کام۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوری پکڑ کرتے ہیں۔ تو تو ان لوگوں کو جو ہے جنہوں نے بچھڑا بنوایا تھا زیور اکٹھا کر کے سامنے سے، جو آگو تھے، لیڈر تھے، رہنما تھے قوم کے، ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت جلد جو ہے ان پر غضب نازل کیا اور ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اور سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کروایا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المفترین، تمام جھوٹ گھڑنے والوں کو۔ انہوں نے جھوٹا معبود بنا کر دیا قوم کو، اور ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ان کے جرموں کا، شرک کا۔ والذین، اور وہ لوگ، عملوا، جنہوں نے عمل کیا، سیئات، خاص برے عمل، ثم تابوا، پھر وہ انہوں نے توبہ کر لی، من بعدھا، بعد اس کے، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک رب آپ کا، من بعدھا، بعد اس کے، غفور الرحیم، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص توبہ کر لے، گناہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے معافی کا، توبہ کی قبولیت کا، جرم کے بعد فوری طور پر اگر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے
تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ولما ساکتا، اور جس وقت خاموش ہو گیا، سکوت کہتے ہیں نا، اس پر سکوت طاری ہو گیا، اس نے جب اپنے فلاں کی جو ہے موت کی بات سنی تو اس پر سکوت طاری ہو گیا، سکوت یعنی خاموشی۔ ولما ساکتا، اور جس وقت خاموش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے الغضب، وہ خاص غصہ، تو غصہ خاموش ہو گیا، کیا مطلب غصہ ختم ہو گیا۔ جب کوہ طور سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ سے کہ قوم نے ان کے بعد جو ہے بچھڑا بنوا کر اس کی پوجا شروع کر دیا، تو غصے میں آئے، پہلے بھائی کے بال سر کے پکڑے، ان کو جھنجھوڑا کہ تم کیا کر لے، اور جب غصہ جو ہے وہ ختم ہوا تو پھر ساکت میں خاموش ہوا، یہ غصہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے الغضب، وہ خاص غصہ، اخذ الالواح، پکڑی انہوں نے وہ تختیاں، تورات کے اوراق، جن کو زمین پہ رکھ کر بھائی کے جو ہے بال پکڑے تھے، ان کو جو ہے جھڑکا تھا کہ تم نے کیوں نہیں ان کو روکا۔ پھر انہوں نے وہ جو ہے پکڑ لیے وہ اوراق جو تھے، وفی نسختہا، اور بیچ ان اوراق کی تحریروں کے، نسخہ کے معنی دکھائی، تحریر عبارتیں، اور بیچ ان کاغذوں اوراق کی عبارتوں کے ہدن ہدایت تھی۔ اللہ نے ان اوراق پر ہدایت کی باتیں، نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں، ورحمت، اور رحمت، للذین، واسطے ان لوگوں کے، ہم جو لربہم، واسطے اپنے رب کے، یرہبون، ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ڈر کر جو ہے گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں مانگ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تورات کے اندر جو ہے ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے ان کے لیے۔ واختارا، اور اختیار کر لیا، مختار لفظ ہے، نام بول رہا ہے، مختار نام رکھا جاتا ہے، مختار، تو اختیار لفظ اس سے جو چننا۔ واختارا، اور چنا، موسیٰ علیہ السلام نے، قوم اپنی سے، 70 رجلاً، مردوں کو، میقاتنا، واسطے ہمارے مقررہ وقت کے۔ اب جو ہے قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہمیں تو اللہ دکھا، جب تک تو اللہ نہیں دکھائے گا ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے جو بڑے سردار تھے، بڑے تھے، 70 افراد جو ہے ان میں سے چھانٹی کر کے وہ کوہ طور پر ان کو لے گئے۔ فلما اخذتہم، پر جس پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ، خاص جھٹکے نے، زلزلے نے، یعنی جب کوہ طور پہ ان 70 بنی اسرائیل کے سرکردہ بندوں کو لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی جو ہے تجلی ڈالی، تو وہ سب کے سب جو ہے مر گئے، 70 کے 70 ہی مر گئے۔ وہ اللہ کے نور کی تجلی جب آئی تو پہاڑ جو تھا اس پر جو ہے زلزلہ طاری ہو گیا، اور زلزلے کی وجہ سے جو ہے وہ مر گئے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، لو، اگر شئتا، تو چاہتا، لگتا، ہلاک کر دیتا تو ہم ان کو، من قبل، اس سے پہلے، وَإِيَّايَ، اور مجھ کو بھی۔ اے اللہ، تیرا اختیار ہے، تیرے پاس یہ طاقت ہے، قوت ہے، تو اس واقعے سے پہلے بھی تو جس کو چاہتا ہلاک کر سکتا تھا، اور مجھے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کا موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ اللہ تو بااختیار ہے، اختیار رکھنے والا ہے، اگر تو چاہتا تو اس واقعے سے پہلے بھی تو ان کو اور مجھ کو بھی جو ہے ہلاک کر سکتا تھا۔ اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو، بما، بس بابس کے جو، فعل، کیا، السفہاء، ان خاص بیوقوفوں نے، منا، ہم میں سے۔ یہ تو 70 آدمی جو تھے بیوقوف تھے، جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا، تو ان کی بیوقوفی پر جو ہے تو نے جو ہے ہلاک کیا ہے، منا، ہم میں سے، جو یہ بیوقوف ہیں۔ تو اگر تو چاہتا تو پہلے نہیں کر سکتا تھا، یہ تیرا اختیار ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن یہ تو نے جو ہلاک کیا ہے ہم کو، یعنی ہمارے بندوں کو، یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ انہوں نے عام کانا سوال کیا تھا
تو تجھے اختیار ہے، جب چاہے تو کسی کو ختم کر دے۔ ان ہے یا نہیں ہے یہ الا مگر فتنہ، تو آزمائش ہے کا تیری، اے اللہ تیری طرف سے یہ آزمائش ہے کہ تو نے جو ہے جب تجلی کوہ طور پہ ڈالی، زلزلہ آیا تو اس زلزلے کی وجہ سے جو ہے وہ سارے 70 کے 70 مر گئے، اور جو ہے پھر تو نے جو ہے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ یہ ان کی آزمائش تھی کہ اب جو ہے وہ پختہ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے اللہ پر۔ اللہ کی تجلی دیکھ کر بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، دوبارہ جب زندہ کیا تو یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو ذلو تو گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے غلط ہے ترجمہ، تو ذلو تو گمراہ چھوڑ دیتا ہے بہا ساتھ ان نصیحتوں کے یا ساتھ اس آزمائش کے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، تو جس کو چاہے آزمائش کے ذریعے، تو آزمائش کے بعد جو ہے تو اس کو گمراہ چھوڑ دے۔ کئی لوگ جو ہے آزمائش دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی تبدیلی پیدا کی ہے، لہذا اللہ ہی طاقتوں قوتوں کا مالک ہے، وہ جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اور کئی جو ہوتے ہیں وہ ایمان لانے کی بجائے جو ہے وہ گمراہی پر ہی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ کوئی جو بالکل ہی گمراہ ہوتے کہتے ہیں یہ جادو ہے، جادوگری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو تو گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے ترجمہ غلط ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو تو گمراہ کرتا ہے بہا ساتھ اس آزمائش کے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، و تہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، گمراہوں میں سے جس کو چاہے تو بغیر کوشش کے ہدایت دے دے، اور جس کو چاہے کوشش کے ذریعے جو ہے ہدایت دے، اور جس کو چاہے جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، ہدایت کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ انت تو ہی ولینا، دوست ہے ہمارا، یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے التجا کر رہے ہیں۔ فاغفر پس تو بخش لنا واسطے ہمارے، ورحمنا اور تو رحم فرما ہم پر، وانت اور تو اے اللہ خیر الغافرین بہتر ہے تمام حقیقی بخشنے والوں سے۔ وقت اور تو لکھ لے لنا واسطے ہمارے فی حاضر دنیا بیچ اس دنیا کے، حسنتاً بھلائی اچھائی نیکی، فی الآخرت اور بیچ حقیقی آخرت کے یعنی پیچھے آنے والی زندگی کے بھی ہمارے لیے جو ہے تو بھلائی لکھ دے۔ انا بے شک ہم خود نہ ہدایت پائی ہم نے، الہی کا طرف تیری، ہم نے تیرے طرف جو ہے اپنا رخ پھیر کر ہم نے جو ہے تجھ سے تیرے دین سے ہدایت پا لی ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عذاب ہی عذاب میرا، اسی وہ میں پہنچاؤں گا بہی اس عذاب کو، من اشاء جس کو میں چاہوں گا، گناہ گاروں میں سے جن پر جب میں چاہوں گا کہ ان کا زیادہ قصور نہیں ہے، یہ کسی کے پیچھے لگ گئے ہیں، میں ان کو معاف کر دوں گا، اور ان کو جو ہے عذاب پہنچاؤں گا جنہوں نے لوگوں کو گمراہی کے لیے اپنے پیچھے لگایا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے پیچھے لگانے والے ہیں، ان کے لیے معافی جو ہے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور جو بولے والے لوگ جو ہے کسی کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جہالت یا بھول پن کی وجہ سے جو ہے ان کو اللہ معاف کر دے۔ ورحمتی اور رحمت میری واسعت وسیع ہو چکی ہے، پھیلی ہوئی ہے، وسیع کے معنی پھیلی ہوئی ہے، کل شیء ہر چیز پر، میری رحمت جو ہے ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز، ہر مخلوق، کائنات کی تمام پوری کائنات پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت جو ہے یہ میرے غصے پر حاوی ہے، پھیلی ہوئی ہے، یعنی میری رحمت میرے غصے کو مٹا دیتی ہے۔ میری جو رحمت ہے، شفقت ہے اپنی مخلوق سے، محبت ہے، پیار ہے، ترس ہے، وہ جو ہے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ فرمایا ورحمتی اور رحمت میری واسعت پھیلی ہوئی ہے، کل شیء ہر چیز پر، پس جلد اک تو وہ میں لکھوں گا، ہاں اس رحمت کو،
للذین واسطے ان لوگوں کے یتقون جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اپنے ایمان کو بھی پاکیزہ رکھتے ہیں شرک و کفر سے، منافقت سے، اور جو اپنے اعمال کو بھی جو ہے جو اچھا رکھتے ہیں، برے اعمال سے دور رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت جو ہے میں لکھ دوں گا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور جو دیتے ہیں حقیقی زکوٰۃ، ان کے لیے میں اپنی رحمت لکھ دوں گا۔ والذین اور ان لوگوں کے لیے بھی ہم جو بآیاتنا ساتھ ہماری آیتوں کے، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے یؤمنون ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے بھی میں اپنی رحمت جو ہے لکھ دوں گا۔ الذین وہ لوگ یتبعون جو پیچھے چلتے ہیں الرسول اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، النبی حقیقی نبی کے، سچے نبی کے، امی حقیقی ان پڑھ کے۔ ان پڑھ سے مراد یہ ہے کہ نبی جو ہے کسی امتی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کسی امتی کا شاگرد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر نبی جو ہے امتی کا شاگرد بن جائے تو استاد جو ہے وہ شاگرد سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے نبی جو ہے انسانوں میں سے کسی کا بھی شاگرد نہیں ہوتا، نہ کسی سے علم حاصل کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے جو ہے علم حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کو امی کہا گیا، ان پڑھ، جنہوں نے کسی انسان سے جو ہے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، یہ قرآن و سنت کا دین حق کا جو ہے علم سکھایا ہے۔ اس لیے امی جو ہے وہ ان پڑھ اس لحاظ سے ہیں کہ ان کا انسانوں میں سے کوئی استاد نہیں ہے۔ یہ نبی تو استاد ہو سکتا ہے، پیغمبر کا استاد پیغمبر تو ہو سکتا ہے، لیکن جو غیر پیغمبر ہے، امتی ہے، وہ کسی نبی یا پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، خضر علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور جب انہوں نے کچھ سیکھنا چاہا تو اللہ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے 3 واقعے جو تھے ان سے سرزد ہوئے اللہ کے حکم سے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو ٹوکتے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے تھے، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، اور کس مقصد کے لیے حکم دیا تھا کہ میں نے یہ کام کیے تھے جو آپ کو نظر آتے تھے کہ نہیں کرنے چاہیے تھے، تو میں نے اللہ کے حکم سے وہ کام کیے تھے۔ پھر ان کا جو ہے مقصد جو ہے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور خضر علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ یہ جو ہے یہ جو فرقوں والے ہیں نا، یہ بڑی یہاں پر جو ہے یہ خلط ملط کر دیتے ہیں، یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے صاحب کے ہمارے حضرت صاحب جو ہے وہ پیغمبروں سے بھی اعلیٰ ہے۔ جس میں جھوٹا قصہ جو ہے وہ گھڑ رکھا ہے کہ جی صحابی رسول جو ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی جو ہیں، وہ ایک گاؤں میں چلے گئے، امام ابو حنیفہ کے گاؤں میں چلے گئے، اور وہ بچے تھے، اور صحابی نے کہا کہ جی وہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا، تو کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا۔ تو امام صاحب بچے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر چیونٹی جو تھی، اس نے کہا چیونٹیوں سے کہ اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر جو ہے تمہیں لتاڑ نہ دے، پاؤں کے نیچے مسل نہ کر دے۔ تو اچھا جی آپ صحابی رسول نے بتاؤ وہ چیونٹی جو تھی مذکر تھی کہ مؤنث تھی؟ تو جی اس صحابی کو جی جو ہے جواب ہی نہ آیا۔ استغفر اللہ، لعنت جھوٹ گھڑنے والوں پر، ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں۔ تو میں نے یہ واقعہ شاید آپ کو یاد ہو، میں پہلے ہی سنایا تھا کہ میں بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس مجلس میں ہے ایک ایم اے پاس نے جو ہے یہ واقعہ سنایا، جھوٹا واقعہ۔ تو دوسرے دوست جو تھے، یہ ریاض یونیورسٹی کا واقعہ سعودیہ کا، جب ہم پڑھتے تھے وہاں، تو مجھے کہنے لگے جی آپ ذرا اس کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، میں کہ جواب دیتا ہوں۔ مجھے تو اس واقعے کے ہر حرف سے جھوٹ جو ہے ٹپکتا نظر آتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دور میں کوئی صحابی تھا ہی نہیں۔ جس دور میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئی اس دور میں کوئی صحابی زندہ نہیں تھا، سب دنیا سے جا چکے تھے۔ پہلا یہ جھوٹ ہے کہ جی ہمارے ان کے گاؤں میں جو ہے ایک صحابی آ گئے، یہ 100% جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے صحابی کی زبان عربی میں قرآن اترا ہو تو اس کو اپنے عربی کی زبان کا مذکر مؤنث کا نہ پتہ ہو؟
کہ قالت یہ فعل ماضی مونس کا سیغہ، تا جو ہے آخر میں جزم والی تا جو لگی مونس کے لیے ہوتی ہے. یہ نملتن جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے، اور اس کے آخر میں گول تا ہے، وہ گول تا جو ہے وہ بھی مونس کی علامت ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول کی جو ہے زبان میں جو ہے ایک قرآن اترا ہو اور اس کو اتنا نہ پتہ ہو قالت فعل ماضی اور آخر میں تا جزم والی کی وجہ سے یہ مونس کا صیغہ ہے یا مذکر کا، اور نمرۃ اسم جو ہے جس کی آخر میں گول تا ہے، تو صحابی رسول کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گول تا والی مذکر ہوتا ہے یہ مونس ہوتا ہے. میں نے کہا یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ جھوٹ ہے. الحمدللہ خاموشی چھا گئی. تو اس طرح جو ہے یہ بڑے بڑے جو ہے جھوٹ گھڑتے ہیں. اور جس طرح کہتے ہیں جی یہ خضر علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، وہ غیر پیغمبر ہے. پاگلو، غیر پیغمبر جو ہے غیر پیغمبر کا شاگرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ استاد کا درجہ بڑھ جاتا ہے. پیغمبر سے اگر امتی بڑھ گیا استاد بن کر تو پیغمبر کے پلے کیا رہ گیا؟ تو یہ سب جھوٹ ہے. اس طرح جو ہے وہ جیسے خضر علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس طرح طالوت کے پیغمبر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں. اس طرح اور بہت سے جو چیزیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کھلم کھلا کہتے ہیں جی جو ہے وہ امتی کا درجہ جو ہے صحابی سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. قیامت تک کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے دور کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں وہ سب انسان جو ہے اللہ کے سارے ولی بن جائیں، نیک پاک بن جائیں، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے. جس صحابی نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، تو اس صحابی کے درجے کو جس ساری دنیا کے جو ہے لوگ جو ہے ولی اللہ بن جائے، یہ ایک پلڑے میں اور صحابی کے دوسرے پلڑے میں صحابی کے مقام کو یہ سب مل کر جو ہے نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں باپ ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں کو ایک پلڑے میں ڈال لو، باپ کو دوسرے پلڑے میں ڈال لو، باپ جو ہے بیٹوں سے افضل ہوگا. کوئی بیٹا یا 10 کے 10 بیٹے جو ہے باپ سے افضل نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے جو ہے بڑے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں یہ فقہ والوں نے، ہاں جی، لوگوں کو برباد کرنے کے لیے. ان کے ایمان کہتے ہیں جی ولی جو ہوتے ہیں، جو امتی ہوتا ہے وہ صحابی سے جو ہے وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے، خام کا درجہ رکھتا ہے. جس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ایمان کی حالت میں صحابی ہوا، اس کا درجہ ساری امت سے جو ہے بعد میں آنے والوں سے اعلیٰ ہے. اس کی کیٹیگری اور ہے، وہ صحابہ میں شامل ہے، باقی جو ہے وہ غیر صحابہ میں شامل ہے. جتنے مرضی ولی اللہ ہو جائیں وہ صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے وہ. تو اس طرح یہ بہت بڑے جھوٹ گھڑتے ہیں. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ النبی الذین یتبعون، وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں رسول اس خاص پیغمبر، حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، النبی خاص حقیقی نبی کے، الامیہ حقیقی امی کے. امی کس طرح کہ نبی علیہ السلام نے کسی انسان سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں سیکھا. ان کو سارا قرآن جو ہے اور قرآن کی تفسیر جو ہے اللہ نے سکھائی ہے اپنی وحی سے یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اللہ جی وہ پیغمبر یجدونہ، وہ پاتے ہیں اس کو مکتوب لکھا ہوا عندہم پاس اپنے، پھر تورات بیچ خاص حقیقی تورات کے، اور انجیل اور بیچ حقیقی انجیل کے. اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ، ان کی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. وہ اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے تو ان کی مرضی. اللہ نے ان کی کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نامی گرامی جو ہے وہ بیان کیا ان کی کتابوں میں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جملہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہودیوں سے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو نبی علیہ السلام کا نام جو ہے محمد بھی تھا اور احمد بھی تھا. تو یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. ان جو ہے یہود و نصارہ کی نبی علیہ السلام کے نام مبارک کو. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور ابھی بھی یہ 1-2 مہینے ہوئے ہیں کہ ایک ہندو جو ہے اس نے اپنی ہندوؤں کی کتابوں میں سے جو ہے اس نے ثابت کیا ہے، اور اس نے کتاب لکھی ہے آئی لو محمد.
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, उसने किताब लिख दी है और जो है गवर्नमेंट जो है इंडिया की उसने उसको बैन कर दिया किताब को, और कई लोग जो है उस किताब की वजह से मुसलमान हो रहे हैं। मैं कल देख रहा था कि 7 बहनें हैं हिंदू, तो और वो इंटरव्यू दे रही थी, मुसलमान हो गई और पूरा उन्होंने पर्दा किया होगा सिवाय एक के, एक का चेहरा नंगा था, बाकी 6 जो थी उनकी सिर्फ आंखें ही नंगी थी। इस तरह जो है एक और मैंने देखा कल कि 5 या 4 हिंदू मर्द जो थे वो भी मुसलमान हो गए। तो उस किताब पर बेशक पाबंदी लगी है, लेकिन लोगों पर असर पड़ा है कि जब हमारी किताबें जो है गवाही देती हैं अल्लाह के पैगंबर की, तो हम क्यों ना माने। लेकिन उनके जो मजहबी पेशवा है जो हकीकत को छुपा रहे हैं वो बयान ही नहीं करते। जिससे हमारे जल्दी उलमा मुफ्ती जो है वो कुरान की बातों को, हदीस की बातों को छुपा लेते हैं। वो अपनी लिखी हुई किताबें जो है मन गढ़ जो है वो मसले घड़ कर जो है लोगों को बताते हैं। यही कुछ जो है काफिर कर रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह जी वो पैगंबर यजिदूनहु पाते हैं वो उसको मकतूबन लिखा जाने वाला इंदहुम पास अपने फिर तौरात बीच हकीकी तौरात के वाल इंजील और बीच हकीकी इंजील के। यामुरुहुम वो पैगंबर हुक्म देता है उनको बिल मारूफ साथ हकीकी भलाई के। पैगंबर जो है हकीकी नेक अमलों की उनको जो है तलकीन करता, हुक्म देता है कि नेक अमल करो। अल मारूफ हकीकी नेक अमल, जिनको अल्लाह जो है नेक अमल कहें, अल्लाह के पैगंबर नेक अमल कहें, तो वो जो है पैगंबर जो है वो लोगों को, यहूद व नसारा को भी, इस उम्मत को भी हुक्म देते हैं हकीकी नेकी के कामों के। वयनहाहुम और मना करता है वो उनको अनिल मुनकर तमाम हकीकी बुरे कामों से। जिन बुरे कामों को अल्लाह के पैगंबर से ने बुरा काम कहा है वो उनको जो है उस बुराई से रोकता है। और जिसको लोग बुरा काम कहें वो बुराई नहीं। मसलन कई लोग जो है ना ये कहते हैं जो तर्जुमा में पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएगा। तो तर्जुमे पढ़ने से गुमराही नहीं होती। तर्जुमा जो है कुरान तो हिदायत देने आया है, गुमराह करने नहीं आया। हुदल लिल मुत्तकीन, इस कुरान में परहेजगारों के लिए हिदायत है, गुमराही नहीं है। तो अब जो है तर्जुमा पढ़ने वाले को जो है वो कहते हैं ना तर्जुमा ना पढ़े तो गुमराह हो जाएगा। ये गुमराही नहीं है। गुमराही वो है जिसको अल्लाह के पैगंबर से गुमराही कहें। जिनको लोग गुमराही करें नेकी की वजह से वो सब जो है झूठ है, बकवास है। फरमाया वायु हिल्लो और वो हलाल करता है लहुम वास्ते उनके। तो ये बात है तमाम पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें हलाल की हैं वो पैगंबर जो है लोगों को बताता है कि मेरे अल्लाह ने फ़लाँ चीज़ जो है वो तुम्हारे लिए हलाल जो है पाकीज़ा बनाई है। वही हर्रम और वो हराम करता है नहीं हम ऊपर उनके अलखबाइस तमाम नापाक चीज़ें, गलीज़ चीज़ें। कुत्ता नापाक, खंजीर जो है वो नापाक है। इस तरह से दीगर जो है जानवर जिनको हराम किया, शेर, चीता, गीदड़ वगैरह, पंजों से खाने वाले जो जानवर जो हैं जिनके नाखून होते हैं, कौवा है, चील है, इस तरह जो है जो नाखूनों वाले जानवर हैं उन सब को जो है अल्लाह ने हराम करार दिया। और वो पैगंबर जो है उनको इन नापाक चीज़ों को के हराम होने की इतला देता है कि फ़लाँ चीज़ें जो अल्लाह ने हराम करार दी। वह याज़ा और वो दूर रखता है। वज़ा के मानी रखना, यहाँ से याज़ा रखना के मतलब है अपने से दूर रख। किसी चीज़ को आपने उठाया उसको आप दूर रखते तो इसको कहते हैं वज़ा। याज़ा फेर मुज़ारे रखता है अनहुम उनसे इसराहम बोझ उनके, यानी उनको जो गुनाहों के बोझ चिमटे हुए हैं ये पैगंबर उन गुनाहों को उनसे उतार कर दूर रख देता है। किस तरह? इस कुरानी तालीमात के ज़रिए, और उनको जो सिखाता है कि अपने गुनाहों की रब से माफ़ी मांगें, तौबा करें तो अल्लाह ताला तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर देगा। इस तरह ये पैगंबर जो है लोगों के गुनाहों को दूर करने के लिए लोगों की जो है वो रहनुमाई करता है कि अपने अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो और अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह जो है तुम्हारे जिस्म से तुम्हें दूर कर देगा। फरमाया वल अगलाला और वो दूर करता है ख़ास तोक़ों को। तोक़ लोहे के कड़े जो जहन्नमियों को पहनाए जाएंगे क़यामत के दिन, उनके गलों के गिर्द जो है लोहे के कड़े पहना दिए जाएंगे ताकि वो कड़े जो है आग के अंदर आग बनकर उनको अजियत दें, तकलीफ़ पहुँचाएँ। उनकी गर्दनें जो नहीं झुकती थी अल्लाह के सामने, जो गर्दनें तकब्बर से अकड़ी रहती थीं,
ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے طوق پہنائے گا لوہے کے، اور ان کو آگ میں گرم کر کے اذیت دے گا۔ اللہ تی وہ طوق کانت جو تھے علیہم اوپر ان کے، جو ان کے گناہوں اور تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ طوق ان کے پہنائے جا چکے تھے ان کو اللہ کے علم میں، تو وہ پیغمبر جو ہے ان کو توبہ کے ذریعے، معافی کے ذریعے، نیکیوں کی وجہ سے، برائیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ ان سے وہ طوق جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ کس کی چیز کو دور کرتا ہے؟ اسرہم گناہوں کے بوجھ ان کے، والاغلال اور طوق ان کی گردنوں سے جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ وہ اللہ کی وہ طوق کانت علیہم جو تھے اوپر ان کے، جو اللہ کے علم میں ان کو پہنائے جانے والے تھے۔ فالذین پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے بہی ساتھ اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، انسانوں میں سے جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوا اور انہوں نے قوت دی ہو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، افرادی قوت دی ان کے ہر معاملے میں، جہاد میں، مسجد کی تعمیر میں، دیگر نیک کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کے مددگار بنا دیا۔ صحابہ کرام نے ہر موقع پر نبی علیہ السلام کو قوت اور طاقت مہیا کی، جہاد میں، میدان جہاد میں بھی، مساجد میں بھی، اور دین کے کاموں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی علیہ السلام کو قوت دی، طاقت دی۔ وَنَصَرُوا اور انہوں نے مدد کی ہو اس پیغمبر کی ہر معاملے میں، ہر نیک کام میں، ہر جہاد، میدان جہاد میں، ہر جو ہے موقع پر نبی علیہ السلام کو آپ کے صحابہ نے قوت بھی دی اور ان کی مدد بھی کی۔ وَاتَّبَعُوا اور وہ صحابہ کرام پیچھے چلے النور خاص نور کے، الذی وہ نور انزل جو اتارا گیا معاہو ساتھ اس پیغمبر کے۔ یہ کون سا نور ہے جو اتارا گیا؟ اللہ کا قرآن۔ اس قرآن کو جو ہے اور اس قرآن کے جو ہے وہ پیچھے چل پڑے جو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا۔ جب انہوں نے جو ایمان قبول کر لیا تو پھر ان کے لیے ایک ہی ہدایت کی کتاب تھی، اللہ کا قرآن۔ اب انہوں نے ہر معاملے میں قرآن کے اتباع پیچھے چل پڑے۔ وہ ہر بات جو ہے قرآن سے پوچھتے تھے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ وہ قرآن کے حکم اور فیصلوں کے پیچھے چل پڑے۔ یہ ہیں ایمان والے۔ ہمارے جیسے ایمان والے نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کام سارے یہود و نصارہ والے، قرآن کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی اور دیگر لوگوں کی جو گڑھی ہوئی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کے پیچھے چل پڑے، ہماری طرح نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسے نہیں تھے، کیونکہ ان کی تربیت اللہ کے پیغمبر نے کی تھی قرآن کے ذریعے۔ تو فرمایا وَاتَّبَعُوا نور الذی اور پیچھے چلے وہ خاص نور اس کے، انزل جو اتارا گیا معاہو ساتھ اس پیغمبر کے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور قیامت تک کے لوگ جو ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے پیغمبر ان کی کتاب پر، وہ لازماً جو ہے وہ اس کتاب کے حکم اور فیصلوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کسی اور کتاب کے پیچھے نہیں چلتے۔ فرمایا اولئک یہ لوگ ہم المفلحون وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ تو یہ بات جو ہے اس آیت میں بہت بنیادی بات ہے کہ ہمیں ہر بات جو ہے اللہ کے قرآن کی ماننی چاہیے، ہر فیصلہ، ہر حکم اپنے اللہ کی کتاب کا جو اللہ نے اتارا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کے حکموں کے پر مبنی ہے، اور نبی علیہ السلام جو ہے ان حکموں کی تشریح پر مبنی ہے۔ اس لیے دونوں لازم ملزوم ہیں۔ قرآن کو سیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کی تفسیر سے، جو آپ نے اس کی آیات کی وضاحت فرمائی اس سے ہم سیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اگر جو ہے کسی اور کی نظر لوٹو گے تو پھر گمراہی ہے۔ تو جی میں پھر پڑھ لوں جلدی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے پکڑا الاجرا خاص بچھڑا، یعنی زیور کا بنایا ہوا بچھڑا، سینالو جلد، یلد ینالو پہنچے گا، ہم ان لوگوں کو جنہوں نے بچھڑا بنایا، غضباً غصہ، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان قریب ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وذلت اور ذلت رسوائی نازل ہوگی، فی الحیات دنیا بیچ خاص زندگی دنیا کی کے اللہ دنیا میں ان کو رسوا کرے گا اور ان کو اپنے غصے سے نوازے گا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین تمام جھوٹ گھڑنے والوں کے،
جو جوان جھوٹ کرنے والوں کو جو جھوٹے خدا بناتے ہیں، جو بچھڑے بت معبود بناتے ہیں، لکڑی کے، پتھر کے، زیور کے، جو کوئی بھی ہے، ایسے جھوٹ کرنے والوں کو ہم یہی سزا دیتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کریں گے، اور دنیا میں ان پر ہمارا غضب نازل ہوگا، لعنت نازل ہوگی۔ والذین، اور وہ لوگ، عاملوا، جنہوں نے عمل کیا، سیئات، حقیقی برے عمل، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا، بعد ان کے برائیوں کے بعد انہوں نے تو اللہ سے معافی مانگ لی، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، گناہ چھوڑ کر معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے وہ ایمان میں داخل ہو گئے سچے دل سے۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، من بعدہا، بعد اس کے، لغفور الرحیم، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بعد کس کے؟ توبہ کے، معافی کے۔ جب انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ جو ہے، میں نے بتایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ جو ہے ان سے معافی مانگتا، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے آئندہ کے لیے بھی عہد کرتا ہے کہ یا اللہ جو ہو گیا وہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی نیکیوں جو ہے ان کے برابر ان کے نامہ اعمال میں، برائیاں جتنی ہیں ان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں، توبہ کی معاف بھی کر دیتے ہیں، گناہ توبہ بھی قبول کر دیتے ہیں، اور گناہوں کے برابر نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ جو ہو گیا وہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کو معافی بھی دے دیتا ہے، اور ان کے گناہ جو معاف کیے ہیں ان کے برابر نیکیاں بھی لکھوا دیتا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، لیکن بندے جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ سب، ہر شخص کہتا، جو بھی جہاں بھی ہے وہ کہتا ہے میں فرعون ہوں، فرعون سے کم میں نہیں ہوں۔ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے برباد ہو چکا ہے، اس کافروں کے فتنے نے ہر شخص کو فرعون بنا دیا۔ فرمایا ولما ساکت، جس وقت خاموش ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے الغضب، و خاص غصہ، اخذ الالواح، پکڑا انہوں نے ان تختیوں کو، یعنی تورات کے اوراق کو، وفی نسختہا، اور بیچ اس کی تحریروں کے، نسخہ کے معنی تحریر، کتابت، اور بیچ عبارتیں، اور بیچ ان کی تورات کی عبارتوں کے ہدن، ہدایت تھی، ورحمت، رحمت تھی، للذین، واسطے لوگوں کے، ہم جو لربہم، واسطے اپنے رب کے، یرہبون، ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، وہ اپنی قوم میں سے، 70 رجلا، مردوں کو، لمیقاتنا، واسطے ہمارے مقررہ وقت کے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھا پھر ہم ایمان کریں گے، تو 70 بندوں کو موسیٰ علیہ السلام دے گئے، اللہ نے تجلی ڈالی، سب کے سب مر گئے، اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کیا۔ فلما اخذتہم الرجفۃ، تو بس جس وقت پکڑ لیا ان کو خاص جھٹکے، یعنی زلزلے نے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتا، ہم ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل، اس سے پہلے ہی، وإیایا، اور مجھ کو بھی، اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو، بما، مسبب اس کے، جو فعل السفہاء، کیا ہے ان بیوقوفوں نے، منا، ہم میں سے، ان کی بیوقوفی پر ہمیں اے اللہ تو ہلاک کرتا ہے۔ تو قادر مطلق ہے، مرضی کا مالک ہے، تو اگر چاہتا ہے اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ انہیں یا نہیں ہے یہ اللہ، پھر مگر فتنتوں کا، آزمائش ہے تیری، تو ذلو، تو گمراہ چھوڑ دیتا ہے، بہا، ساتھ اس آزمائش کے، من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو چاہتا ہے، وتہدی، اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، انت، تو ہی ولینا، دوست ہے ہمارا، فاغفر لنا، پس تو بخش واسطے ہمارے، ورحمنا، اور تو رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین، اور تو بہتر ہے تمام بخشنے والوں سے۔ وقت پر لکھ تو لنا، واسطے ہمارے، فی ہذہ دنیا، بیچ اس خاص دنیا کی، حسنہ، بھلائی، نیکی، وفی الآخرہ، اور بیچ آخرت کے بھی، انا، بے شک ہم، ہدنا، ہدایت دیے گئے ہیں ہم، الیک، طرف تیری۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اللہ نے، عذابی، عذاب میرا، اصیب، میں پہنچاؤں گا، بہی، اس عذاب کو، مانا شاؤ، جس کو میں چاہوں گا، گمراہوں میں سے جس کو میں چاہوں گا ان کی گمراہی کی سزا دے دوں گا، جس کو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا۔ جیسے میں نے کہا ہے
کہ گمراہ کرنے والے جو ہیں ان کی معافی تو مشکل ہے، لیکن جو بیچارے پیچھے لگ جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے، ان پر ہو سکتا ہے اللہ ترس کر کے معاف کر دے۔ اور رحمتی، اور رحمت میری واسعت وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، کل شے ہر چیز پر، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ میں اپنی مخلوق پر جو ہے غصے کے مقابلے میں زیادہ نرم دل ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا، پر جلد میں لکھ دوں گا اس اپنی رحمت کو، لِلَّذِينَ وَاسُلُّونَ کہ یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں وہ حقیقی زکوٰۃ، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ ہم جو بِآیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی۔ الذین، وہ لوگ یتبعون، جو پیچھے چلتے ہیں، رسول، اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، النبی، یا حقیقی نبی، الامی، یا حقیقی ان پڑھ کے، الذی، وہ پیغمبر، یجدونہ، پاتے ہیں وہ اس پیغمبر کو، مکتوباً، لکھا جانے والا، عندہم، پاس اپنے، فی التوراۃ، بیچ حقیقی تورات کے، والانجیل، اور بیچ انجیل کے۔ نبی علیہ السلام کا نام گرامی جو ہے تورات انجیل میں تھا۔ اور سورہ فتح اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، میں تو کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح کے اس آخری رکوع میں صحابہ کرام کی تعریفیں کر کر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کی جو صفات ہیں، میں نے تورات اور انجیل کے اندر جو ہے میں نے وہ بیان کی تھی۔ تورات اور انجیل کے اندر صرف نبی علیہ السلام کی صفات نہیں، بلکہ آپ کے صحابہ کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے مطابق جو ہے تورات انجیل میں ان کی جو ہے صفات بھی بیان کی تھیں، تاکہ یہود و نصارہ جو ہے الہامی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ کر جو ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی عزت اور احترام کریں، اور ان کو جو ہے اللہ کے محبوب بندے مان لیں۔ تو ان کے یقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل سے نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، بلکہ سورہ فتح کے مطابق جو ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا بھی ذکر خیر کیا، کہ ان کے جو ہے وہ صفات یہ ہیں کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں رحیم و شفیق ہے، ایک دوسرے سے نہیں لڑتے آپس میں، نہ کسی کے حق تلفی کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹے قصے بنا رکھے ہیں جھوٹے لوگوں نے، کہ وہ فلاں صحابی نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن کے مقابلے سے سب جھوٹ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میرے نبی کے صحابہ ایمان والے جو ہے وہ آپس میں رحیم و شفیق ہیں، تو ہم قرآن کی مانیں گے، کسی اور مولوی کی کتاب ہم نہیں مان سکتے۔ قرآن سے بڑھ کر جو ہے کوئی کتاب نہیں ہے، سب سے اعلیٰ فیصلہ جو ہے اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ یامرہم، وہ پیغمبر حکم دیتا ہے ان لوگوں کو بالمعروف کے ساتھ حقیقی اچھائی کے، بھلائی کے، وینہاہم، اور وہ روکتا ہے ان کو عن المنکر، حقیقی برائیوں سے، وَيَحِلُّ، اور وہ حلال کرتا ہے لہم واسع کے الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ، اور وہ حرام کرتا ہے علیہم، اوپر ان کی، الخبائث، تمام ناپاک غلیظ گندی چیزیں، وَيَضَعُ، اور وہ دور کرتا ہے عنہم، ان سے، اصرہم، بوجھ ان کے یعنی گناہوں کے بوجھ، والاغلال، اور خاص طوق جو جہنمیوں کو لوہے کے طوق گردنوں میں ڈالے جائیں گے، وہ بھی ان سے دور کرتا ہے اللہ کے قرآن کی ہدایت کی وجہ سے۔ التی، وہ توقان جو تھے، علیہم، اوپر ان کے ڈالے گئے تھے، فالذین، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، بہی، ساتھ اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وعزروہ، اور انہوں نے قوت دی ہو اس پیغمبر کو، ونصروہ، اور اس نے مدد کی، انہوں نے مدد کی اس پیغمبر کی، واتبعوا، اور وہ پیچھے چلے، النور، خاص نور کے، یعنی اللہ کا قرآن جو ہے، الذی، وہ نور، انزل، جو اتارا گیا ہے، یعنی قرآن پاک، معہ، ساتھ اس پیغمبر کے۔ یہ اللہ کتاب قرآن جو ہے یہ نور ہے۔ کس طرح کہ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی ہر بات جو ہے ہمارے دل و دماغ کو روشن کر دے گی، ہمیں بتائے گی کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور ہمیں سوجھ بوجھ دے گی، عقل و شعور دے گی اللہ تعالیٰ کی ہر آیت جو ہے، ہر بات جو ہے۔ اولئک، یہ لوگ، ہم المفلحون، وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔